من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو رمضان المبارک جیسے مہینے میں داخل فرما دیا۔ مزید اللہ رب العزت کا کرم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو روزہ اور تراویح کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، لیکن اس کے لیے جس نے رمضان کی قدر کر لی، جس نے رمضان کے احترام کو سمجھا، رمضان کے مطلب کو سمجھا، اس مہینے کی قدر و قیمت جس کے دل میں موجود ہو، اس کے لیے یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کے بعد انسان جب عید کی نماز پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر کے جب گھر واپس آتا ہے تو فرشتے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، یعنی اب اس کے بعد جو نیکی کرو گے وہ آپ کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور گناہوں کا دفتر بند ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹو گے تو نئے سرے سے گناہ لکھے جائیں گے۔ اس لیے کہ رمضان کی قدر کر کے جس نے اللہ کو منا لیا وہ خوش نصیب ہے۔ اس لیے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد جب نکلتا ہے آدمی تو ایسا نکلتا ہے گویا اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو رمضان کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، رمضان کا ادب و احترام کر کے، روزوں کی پابندی کر کے، تراویح کی پابندی کر کے، ذکر و اذکار کر کے، گناہوں سے بچ کر کے جو رمضان کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ کی ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو حج کر کے واپس آتا ہے گویا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کم عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور اس کے کھاتے میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 3 عشرے رکھے ہیں۔ عشرہ کہا جاتا ہے 10 دن کو، تو 10 کر کے 3 آتے ہیں، یعنی 30 دن کا روزہ ہے، 29 یا 30 دن کا روزہ۔ اللہ رب العزت نے پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا،
پہلے عشرے کو رحمت بنا دیا، دوسرے عشرے کو مغفرت کے لیے خاص کر دیا، اور تیسرے عشرے کو عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا۔ اور آدمی بھی تین طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جس کی زندگی صرف گناہوں میں کٹی ہے، وہ نیکیوں کو کیا نہیں ہے، کبھی کبھار نیکی کر لیا لیکن زیادہ تر اس کے نام اعمال میں گناہ ہے۔ اس کے لیے پہلا عشرہ ہے کہ وہ پہلے عشرے میں اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو مٹا لیتا ہے، تو پھر وہ دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس نے کبھی گناہ بھی کیے ہیں، کبھی نیکی بھی کیے ہیں، اس کے لیے مغفرت والا مہینہ ہے کہ رحمت اللہ کی اس پر اتنی برستی ہے کہ دوسرے مہینے میں اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا بندہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے کھاتے میں گناہ نہیں ہوتا ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں، کبھی کبھار کوئی بھول چوک ہو جاتے ہیں تو فوراً وہ اللہ سے مانگ کر کے ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ انسان ہے، گناہ اس سے ہوگا، چاہے عالم رہے، فاضل رہے، مفتی رہے، قاضی رہے، کوئی بھی رہے۔ صرف انبیاء خطاؤں سے محفوظ ہیں، انبیاء کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو تیسرا عشرہ اس کے لیے ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس کے لیے جہنم کے خلاصی کا، چھٹکارے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یعنی تینوں عشرے اگر کوئی اچھے طریقے سے گزار لیتا ہے تو تینوں عشرے گزارنے کی بنا پر جو تیسرا عشرہ ہے اس میں اس کے لیے آگ کے آزادی کا پروانہ ہر ایک کیٹیگری کے انسانوں کے لیے ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہمیشہ گنہگار ہو یا کبھی گناہ کیا ہو، کبھی نیکی کیا ہو یا صرف نیکی کیا ہو۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کر لی جائے۔ اس مہینے کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت ہمیں تسلی بھی دے رہے ہیں، ہمیں عبادتوں کا حکم بھی دے رہے ہیں، اس کا مقصد بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ملے گا کیا، کیوں روزہ رکھا جاتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کی بنا پر خدا کو کیا ملتا ہے، خدا کو ہمیں بھوکا رکھ کر کے کیا ملتا ہے۔ یہ سارے مقاصد، سارے مطلب، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ ہم انسان ہیں، اگر اللہ رب العزت صرف ہم لوگوں کے اوپر روزے کو فرض کر دیتے، پہلے امتیوں کے اوپر روزے فرض نہ ہوتے، چاہے 2 مہینے کے ہو یا 1 مہینے کے ہو یا 2 دن کے ہو یا 1 دن کے ہو، اگر پہلے امتیوں کے اوپر روزے فرض نہ ہوتے، اور روزہ ایک سخت عبادت ہے، روزے میں بہت سارے پریکریا سے گزرنا پڑتا ہے، روزے میں بہت سارے راستے، تنگ راستے سے گزرنے پڑتے ہیں، دھوپ کی شدت کو برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرنی پڑتی ہے، جائز خواہشات کو روکنا پڑتا ہے، اس میں بہت ساری مشقتیں ہیں۔ گرمی کا روزہ کا کیا کہنا ہی ہے، رمضان کے معنی ہی ہے جلا دینے کے آتے ہیں، یعنی گناہوں کو رمضان المبارک گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیا کرتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں تسلی دے دی کہ صرف اس امت کے لیے روزے خاص نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے لیے روزے مقرر کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جیسا کہ تم سے پہلے امتیوں کے بھی اوپر ہم نے روزے کو فرض کیے تھے۔ تو اگر تم روزے رکھ رہے ہو تو اپنے آپ کو کمال والا مت سمجھنا کہ میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، بلکہ عاجزی کرنا، اللہ کی طرف جھکنا، اللہ سے معافی مانگنا، گناہوں سے معافی مانگنا، اللہ سے مدد چاہنا کہ اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی تو ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے اندر یہ کمال نہیں تھا کہ ہم روزے رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی روزے رکھتے تھے، ہم میں کمال کیا ہے؟ بس آپ ہی کا احسان ہے کہ آپ نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہمیں تسلی بھی ہوئی کہ صرف ہم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا بلکہ پہلے امتیوں کے اوپر بھی یہ بوجھ آ چکے۔ اس آیت کریمہ میں ایک اور جملہ ہے جو بہت پیار بھرا جملہ ہے۔ اگر قرآن کریم کے آیت کو سمجھ لیا جائے، عربی گرامر کو اگر سمجھ لیتے، اگر ہم جانتے یا جاننے والے سے معلوم کرتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کس طریقے سے پکار رہا ہے۔ خدا کے رحمت کو ہم قریب سے دیکھ پاتے اگر خدا کے کلام کو ہم پڑھتے، خدا کے کلام کو ہم سمجھتے، خدا کے کلام سمجھنے والوں کے قریب جا کر کے بیٹھتے، مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہمیں مزہ آ جاتا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اب لوگ میں گنہگار بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، بت کے پوجا کرنے والے بھی آ گئے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں تمام لوگ آ گئے۔ ہر جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، فلاں کام کرو، فلاں کام سے رک جاؤ، فلاں کام مت کرو، فلاں کام کرو گے تو ناراض ہو جاؤں گا، فلاں کام کرو گے تو راضی ہو جاؤں گا۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی ہمیں اللہ رب العزت نے نام لے کر کے پکارا۔ اس سے تمام مذاہب کے لوگ نکل گئے، چاہے دن رات کو بھوکے رہے، اس سے خدا کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر خدا کو مطلب ہے بھوکے رکھنے سے تو وہ ہم مومنوں کا ہے۔ اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ نے کتنا رحم کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیے ہیں، ہم نے مقرر کیے ہیں، تو پھر لازم ہے تم پر کہ تم روزے کا احترام کرو، اس مہینے کا احترام کرو۔ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھوک پیاس سے ہم تڑپتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو آگے اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ وہ آگے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری زبان کی حفاظت ہو سکے، تم کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کو اپنے زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی وہ کبھی نہیں کرتا ہے۔ تو متقی کسے کہا جاتا ہے؟ روزے کا مقصد ہے متقی بن جانا۔ اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی کہا جاتا ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی فرما برداری کرنے لگ جائے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے جس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے جس کے زبان سے کسی کے ماں کو تکلیف نہ پہنچے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیر کسی گناہ کی طرف چل کر کے نہ جائے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں ننگی فلمیں نہ دیکھے، سیریل نہ دیکھے، جس کے آنکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں کرکٹ میں وقت کو برباد نہ کرے، گیم میں وقت کو برباد نہ کرے۔ متقی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے سر کے حلیے کو نبی کے مطابق بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ اسے متقی کہا جاتا ہے جس کے ہاتھ اور پیر اور تمام اعضاء سے اس کے ساتھ رہنے والے، اس کے ارد گرد رہنے والے، اس کے آس پاس رہنے والے محفوظ رہیں ان کی مصیبتوں سے، ان کے ظلم سے، ان کی زیادتی سے، ان کے گالیوں سے، ان کی بدماشیوں سے، ان کے تانوں سے۔ دنیا کے لوگ اور اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے تمام لوگ محفوظ رہیں، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھوک
پیاس کے عالم میں رکھ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بندہ متقی بن جائے، یعنی لوگ اس کے گناہوں سے اور اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ ہم رمضان کے روزے کے مقصد کو سمجھیں اور اس کی